لوگ پوچھتے ہیں تم ہر سال میلاد مناتے ہو، کیا نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ تو میرا یہی جواب ہے، قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا، مگر شب قدر مناتے ہیں۔ نبی بھی ایک ہی رات میں پیدا ہوا، مگر جس رات پیدا ہوا وہ رات کو شب قدر سے افضل بنا گیا۔ کوئی شعبہ نہیں، شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، کوئی شعبہ نہیں۔ جس کو دلیل پڑھنی ہو میری کتاب اسلام کی پہلی عید پڑھ لے، اس میں اس کا سارا بیان۔ قرآن میں 30 پارے، 114 سورتیں، 7 منزلیں، 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ کم بتاتے ہیں۔ کم کا مطلب یہ نہیں کہ حرف اور لفظ کم ہو گئے، کسی نے کہیں اسٹاپ شمار کیا، یعنی آیت مثلا اہدنا الصراط المستقیم، کسی نے کہا یہ آیت نہیں ہے، یہ جاری ہے، یہاں آیت ختم نہیں ہوتی، کسی نے کہا نہیں یہاں آیت، تو گننے میں فرق آیا ہے، لفظ کم زیادہ نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ جو کم بتاتے ہیں نا وہ کسی جگہ وقف نہیں مانتے، اس لیے 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں، 540 رکوع۔ اب کچھ رکوع جو لوگوں نے اسی طرح رکوع میں ہو گیا، کسی نے آگے پیچھے کر دیے تو کوئی 10-12 زیادہ بتائے جاتے ہیں، لیکن لفظ اتنے ہی ہیں۔ 77,437 کلمات ہیں، 3,23,671 حروف ہیں۔ آیات وعدہ 1,000، آیات وعید جن میں ڈر سنایا گیا وہ بھی 1,000، جن میں منع کیا گیا کاموں سے وہ بھی 1,000، جن میں حکم دیا گیا وہ بھی 1,000، مثال جن میں بیان کی گئی وہ بھی 1,000، اور قصص جن میں واقعات بیان ہوئے وہ بھی 1,000، آیات جن میں حلال کا ذکر وہ 250، جن میں حرام کا ذکر 250، تسبیح کا بیان 100 آیتیں، منسوخ 66، حروف مقطعات 14 حروف جو 29 سورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ یہ وہ قرآن جو اللہ تعالی کا کلام اور آخری کلام، اس کے بعد کوئی اور کلام اونچی، اس میں کوئی شک نہیں، نہ بھیجنے والے میں، نہ لانے والے میں، نہ قرآن میں جس پر اترا اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ آخری حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اجازت لوں گا۔ میں یہاں موجود ہوں، 3:30 بجے دعا کرواؤں گا انشاءاللہ۔ یہاں موجود ہوں، جا نہیں رہا ہوں، لیکن میں اب تھوڑی دیر وہاں بیٹھوں گا۔ آپ کو یہاں پر صلاۃ التسبیح پڑھوائی جائے گی، دوسرا پروگرام ہوگا، آپ لوگوں نے سب نے شریک ہونا۔ آخری حدیث، میری گفتگو ختم۔ یہ حدیث سن لو، خوش ہو جاؤ۔ ان الجنت تشتاق الی 5، مجھے میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ نے پہلی مرتبہ سنائی تھی، پھر پڑھائی تھی، اس وقت سے یاد ہے، سنا رہا ہوں۔ جنت 5 کی مشتاق ہے، جنت کو 5 لوگوں کا شوق ہے۔ کتنوں کا؟ آپ یوں نہیں دکھا رہا، یوں دکھا رہا ہوں، کتنوں کا؟ 5 تن اشارہ ہو، کتنوں کا شوق ہے؟ ان 5 کی لسٹ سنو، اگر میں اور آپ اس میں سے نہیں ہیں کوشش کریں اس میں ہو جائے۔ آپ کو جنت کا شوق ہے، ذرا یہ سنو جنت کو کس کا شوق ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا تالی القرآن، کون؟ قرآن کی تلاوت کرنے والا، جنت اس کا شوق رکھتی ہے کہ یہ بندہ مجھ میں آئے۔ ایمان شرط ہے، کیا شرط ہے؟ ایمان شرط ہے۔ ایمان والا جو قرآن پڑھتا ہے جنت اس کا اشتیاق رکھتی ہے، شوق رکھتی ہے، مشتاق ہے، یوں کہہ لو انتظار کر رہی ہے۔ پہلا تالی القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ دوسرا مطعم الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ لوگوں کے لقمے نہ چھینو، ہو سکے تو کسی کو کھلاؤ، کسی کا حق نہ مارو، ہو سکے تو حق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جو لنگر چلتے ہیں 11ویں نیاز، یہ تو سارے بخشے ہوئے کھانا کھلا رہے ہیں، کھانا کھلانا بڑا ثواب، تو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جنت اس کا بھی اونچی انتظار کر رہے۔ کتنے ہو گئے؟ تیسرا مکسل عریان، جو کسی برہنہ کو کپڑے پہنائے، کسی کا تن ڈھانپو تو جنت اس کا بھی اونچی۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ چوتھا حافظ اللسان،
زبان کی حفاظت کرنے والا. یہ زبان کی حفاظت نہیں ہوتی، کیا کچھ بولتے رہتے ہیں، گالیاں، غیبت، برا، یہ وہ. اس کی حفاظت کرو. جو زبان کی حفاظت کر رہا ہے، جنت اس کا بھی. ٹھیک ہے، کافی نہیں ہے، پانچواں بھی سننا ہے. سنیں گے پھر اس پہ عمل بھی کرنا، ان چاروں پر بھی، اور اس پر تو ضرور کرنا. وعدہ. ومن صلی علی حبیب الرحمان، پانچواں وہ جو اللہ کے حبیب پر درود بھیجے، جنت اس کا انتظار کر. اللہ اکبر. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ. درود کی کثرت کرو. 2-3 راتیں رمضان کی باقی ہیں، دعائیں کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. اور آج کی رات سب کے لیے دعا، اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. مجھ سے تقریر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سب سے معافی چاہتا ہوں. کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، کوئی بات کسی کو میری ناگوار گزری ہو، سب سے معافی چاہتا ہوں. آپ لوگ اپنے آپس میں جو یہاں نہیں ہے، معافی نہیں مانگ سکتے، ان کے لیے دعا کر سکتے ہو، دعا کریں. دنیا بھر میں جو مسلمان، سب کے لیے دعا میں بخل نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، دعا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. مسجد کے سلسلے میں اور دیگر لوگ جو تعاون کرتے ہیں، سب کو اللہ جزا دے. یہ مولانا یونس صاحب کہہ رہے ہیں، ایک صاحب مجھ سے جمعے کے بعد فی ہے معافی کتاب لے گئے تھے، 100 روپیہ دے گئے تھے، باقی 80 روپے دینے. وہ کہتے ہیں میں عشاء میں دوں گا، اگر وہ آئے ہیں تو دے دیں. وہ اگر کسی نے ان سے کتاب لی ہے تو ان کے باقی پیسے دے دو بھائی. ٹھیک ہے، ان کو پہچانتے ہوگے، وہ یہاں موجود ہیں، ضرور دے دینا، ورنہ ایسے ہی رمضان میں یہ کام نہ کرنا. سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے پھر کہا گیا ہے کہ مسجد میں جو لوگ آتے ہیں، ہم نے یہاں پر 4 لاکھ روپے خرچ کر کے مشین لگوائی ہے. کیوں؟ آپ کی حفاظت کے لیے. بندہ کھڑا کیا، اس کی الگ تنخواہ اس کو دیتے ہیں، وہ پیسے بھی اپنے ذمے لیے. کیوں؟ آپ کی حفاظت کے لیے. جو لوگ سیکیورٹی کے لیے سرچ کرواتے ہوئے، تلاشی دیتے ہوئے بے عزتی محسوس کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا. آپ کہتے ہیں میں ہٹا دیتا ہوں، آپ کے تحفظ کے لیے لگائیے، آپ کی سہولت کے لیے کہ ماحول میں جو واقعات ہو رہے ہیں آپ کو کوئی شکایت نہ ہو. تو یہ اہتمام کیا اتنا. اگر آپ کو پسند نہیں ہے میں ہٹا دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں انتظام ہو، اچھا ہو، تو پھر آپ تعاون کریں. وہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کو ناراض نہ ہو ان پر، وہ آپ کے لیے ہی کھڑے کیے گئے ہیں. تو اگر آپ لوگ سب کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کل کہیں گے میں صبح ہٹا دوں گا، ٹھیک ہے، آئیں بڑے شوق سے. ہم نے کب کہا؟ ہم تو، لیکن یہ صرف تحفظ ماحول کے حوالے سے اسی لیے کیا کہ لوگ جو آئیں ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی حفاظت کا ہو، سکون سے ان کو تسلی ہو. اب کوئی ایک بندہ اگر گزر جائے، خدا نخواستہ غلط نیت سے آئے، تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، تحفظ کے لیے کیا ہے. تو آپ لوگ حضرات و خواتین سب کوئی سامان لائے ہیں، دکھانا پڑے گا، تسلی کرنی ہے. کوئی آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے کسی نے کوئی آپ کے سامان میں غلط چیز نہ رکھ دی ہو، تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے. ان سے ضرور تعاون کریں. یہ حضرت سلیمان والا واقعہ سنائیں، اور اس کے علاوہ شق القمر کا، چاند کے اس کا واقعہ سنائیں. 2-3 فرمائشیں میں نہیں پوری کر سکا، باوجود اس کے کہ 3.25 گھنٹے ہو چکے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی، موقع ملا، سنتے رہیں گے.